یہ بھی 5 جمادی الاولیٰ بی بی کی ولادت تھی جناب زینب کبریٰ سلام علیہ۔ میں نے بھی اسی سال ایک روایت پہلے بھی پڑھی تھی لیکن اس سال دوبارہ دیکھی، مرحوم سید کاظم القزوینی نے لکھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے نا تو آپ نے فوراً جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیا، تو جناب زہرا نے دیکھا کہ پیغمبر بہت زیادہ چوم رہے ہیں کلائیوں کو۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، روایت کے الفاظ سے کہ پیغمبر نے اپنا رخسار جناب زینب کے رخسار پہ رکھا اور بلند آواز سے رونے لگے۔ جب رونے لگے تو جناب سیدہ سرحا نے گیا، بابا جان کیا بات ہے اتنا رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی کل یہی میری نواسی اتنے مصائب سے گزرے گی کہ ایسے ایسے دربار ہوں گے بازار ہوں گے، میری یہ نواسی بڑے مصائب سے گزرے گی۔ ہیا ام المصائب، بہرحال وہاں پہ مختلف الفاظ ہیں جو مختلف علماء نے لکھے ہیں کہ یہ ام المصائب قرار پائیں گی۔ میں آج چند جملے صرف مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زینب کبریٰ کے جو جناب سیدہ سے مربوط ہیں۔ دونوں ماں بیٹیاں دربار میں گئی ہیں لیکن فرق ہے ماں صحابی کے دربار میں گئی ہے، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی ہے۔ اور جانتے شرابی کا دربار کیسا تھا؟ صحابی کے دربار سے ماں بوڑھی ہو کے واپس آئیں، اب سوچئے شرابی کا دربار کیسا ہوگا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھپھیاں جب شام سے واپس آئی تھی تو کوئی بی بی پہچانی نہیں جا رہی تھی، کسی بی بی کو بھی جب گھر کی کوئی خاتون دیکھتی تھی تو پہچانتی نہیں تھی۔ شاید دھوپ میں رنگ بدل گئے ہوں گے، شاید زندان میں تازیانے لگنے سے۔ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جو بیبیاں سختیوں کی عادی نہ ہوں، وہ بیبیاں جو سایہ رسالت میں پلی ہوں، علی کی ولایت کے سائے میں پلی ہوں، سیدہ کی چادر تلے پلی ہوں، انہیں عادت نہیں تھی بازاروں کی درباروں کی۔ میں ایک جملہ بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلتے رہے گا، کوئی بخل نہ کرے، آج رونے میں پہلی شب ہے۔ اب یہ روایت پیش کر رہا ہوں وہی مرحوم قزوینی کی کتاب سے بھی، ریاض القدس میں بھی ہے، سوگنامہ آل محمد میں بھی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ پہنچی دربار یزید میں تو ایک مرتبہ دور سے جناب زینب کی نظر پڑی کہ کوئی تخت پہ بی بی کھڑی ہے۔ بی بی نے فوراً دور سے دیکھ کے پہچان لیا، دربار بہت بڑا ہے، جب آپ شام زیارات پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت بڑا دربار۔ پھر بھی جناب زینب نے پہچان لیا، فوراً جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ تو جناب ام کلثوم نے کہا کہ بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے، ابھی تو میں نے سخت جملے پڑھے ہی نہیں ہیں، بس بھئی جہاں جہاں پہ جگہ مل جائے بیٹھ کے سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ نے فرمایا کہ ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند کھڑی ہے۔ تو جناب ام کلثوم نے کہا بی بی کون سی ہند؟ وہ جو ہماری خادمہ تھی، مولا امیر المومنین کے گھر میں خادمہ کے طور پہ رہی تھی۔ کہا وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں ام کلثوم وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم نے کہا بی بی وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ ہند نے ایک برقع لے رکھا تھا جس کا نقاب باریک تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا، اسے بتایا تھا یزید کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، وہ باغیوں کا تماشا دیکھنے آئی تھی، اسے نہیں معلوم کون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیبیاں اب سر جھکائے ہند کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، وہ پریشانیوں میں مصائب میں اپنوں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ مصائب کس کس کو بتائیں گے ہم پہ کیا گزر گئی۔ بس اتنے میں سب بیبیاں سر جھکائیں ہند کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے وہیں تخت پہ کھڑے زمین پہ نہیں کھڑی تھی، تخت پہ کھڑی تھی کیونکہ یزید کا دربار تھا، شوہر ہے لیکن جانتی ہے یہ دربار اچھا نہیں، وہیں پہ کھڑے سوال کیا جناب زینب سے، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے بی بی کے، بی بی نے وہیں بندھے ہاتھوں سے سر جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند فوراً تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟
کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ بی بی میں مدینے والوں سے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے ایک مرتبہ ابھی بھی سر نہیں اٹھایا, فوراً کہا کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں, میں علی کے خاندان سے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں, میرے مولا کے بیٹے ہیں, بڑے دلیر ہیں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک جوان بیٹا ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, نام علی اکبر ہے, بہت خوبصورت ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے. کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام سجاد ہے, بہت غیرت مند ہے, عابد و زاہد ہے. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے سر اٹھا کے کہا خبردار بی بی, ان بیبیوں کے نام مت لیجئے گا, وہ علی کی بیٹیاں, یہ شرابی کا دربار ہے, خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا, وہ بڑی پردہ دار بیبیاں ہیں, یہ شرابی کا دربار ہے بی بی, ان کے نام نہ لینا. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, بی بی نے سر اٹھایا. ایک مرتبہ کا ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ, وہ رقیہ. ایک مرتبہ ہند رونے لگی. کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند سامنے دیکھ, وہ جو سر رکھے ہیں, پہلا سر حسین کا, ساتھ میں علی اکبر, وہ جو سر ہے وہ عباس کا, وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے, وہ بچہ محمد باقر ہے. خدا کی قسم ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا, زمین پہ پھینکا, دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی, رو رو کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. یزید اٹھا اپنے تخت سے, اپنی عبا اتاری, ہند کے سر پہ رکھی, اور ایک مرتبہ کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے, تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی عبا اتار کے زمین پہ پھینکی. کہو یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا, تو ان بیبیوں کو مجمع عام میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بے دو جملے دعا کے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے. صرف ایک ہی سوال کروں گا. آپ شام میں نہیں تھے, آپ نے صرف سنا ہے, مولا سجاد نے دیکھا تھا, اسی لیے پھر پوری زندگی روتے رہے. اور جب بھی کسی نے سوال کیا مولا کب تک گریہ کیجئے گا, مولا نے ہمیشہ یہی کہا تم نے انصاف نہیں کیا. نبی یعقوب کا ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, 11 سامنے تھے, انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے. کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا, درباروں میں جانا, یہ بھی ہماری میراث ہے. پروردگارا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں ان کی بیٹیوں کا. پروردگارا ان کی پوتیوں کا پرسہ دیتے ہیں, جناب سیدہ قبول فرمائے. پروردگارہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ سارے باطل جمع ہو گئے ہیں اسلام کے مقابلے میں, تشیع کے مقابلے میں. آج ہندوستان میں, کشمیر میں, افغانستان میں, عراق میں, ایران میں, شام میں, بحرین میں, فلسطین میں, یمن میں, نائجیریا میں, برما میں, ہر جگہ حالات خراب ہے. خود پاکستان میں پروردگارہ ان سارے باطلوں کو نابود فرما.
اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ نہ جانے ان سب کو ائمہ علیہ السلام کے حرم سے کیا تکلیف ہے۔ آج سب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہارے ائمہ علیہ السلام کے حرم کو زد پہ لائیں گے۔ پروردگارہ جو بھی محمد و آل محمد کے زیارت گاہوں کو میلی نگاہ سے دیکھیں انہیں غارت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جناب سیدہ کی قبر کی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا میں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما۔ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔